نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك هو الله حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى راية هيك حقق أملك هو الراية اهتف الله أسمى راية هيك انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك. السلام علیکم. داستان لائبریری کے معزز سامعین، یہ 13ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا جب دنیا کو تاتاری فتنے کا سامنا کرنا پڑا. اس کی قیادت چنگیز خان نامی ایک انتہائی سفاک اور ظالم شخص کر رہا تھا، جس نے اپنی جواں مردی اور سفاکیت کی وجہ سے دنیا میں دہشت پھیلا رکھی تھی. اس کی فوج ہر دن ایک نیا معرکہ سر کر رہی تھی. اس دور میں چنگیز خان نے دنیا کی طاقتور سلطنتوں کا بھرم بیچ چوراہے میں پاش پاش کر دیا تھا. آج ہم ایسے چرواہوں کے قبیلے کی داستان بیان کریں گے جب کرگستان میں تاتاریوں نے بدترین قتل عام کے بعد کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. اسی سفاک وقت میں یہ قبیلہ یعنی کائی قبیلہ اپنے سردار سلمان شاہ کی قیادت میں ترکی کی طرف ہجرت کر گیا اور وہاں اپنا مسکن بنایا. ترکی جہاں سلجوق خاندان کے حکمران سلطان علاء الدین کی حکومت تھی، جو خود اس وقت رومی یلغار کی زد میں تھا. اس نے اس قبیلے کو مظلوم و بے یار و مددگار سمجھ کر رہنے کے لیے ایک جاگیر دے دی. لیکن سلطان علاء الدین نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس قبیلے کی صورت میں اسے ایک جنگجو دوست دے دیا ہے. آج ہم نے ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ کو موضوع داستان بنایا ہے. داستان مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ارطغرل غازی کون تھا؟ یہ شخص جس کی نسل بعد میں تمام عالم اسلام کی خلیفہ بنی. ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 میں ہوئی. آپ کے 3 بیٹے تھے، جس میں عثمان غازی نے 1291 یعنی اپنی والد کی وفات کے 11 سال بعد خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا. آپ ہی کی نسل سے آگے چل کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس واقعے پر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. ارطغرل غازی کائی قبیلے سے تھا اور آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا. آپ کے اور 3 بھائی تھے. آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا. آپ کی شادی سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سے ہوئی تھی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے. آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے آیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت کا علاقہ سلطان الارسلان نے 1071 میں جنگ میں مخالفین کو عبرت ناک شکست دے کر فتح کیا تھا. کتب تواریخوں کے مطابق جب آپ اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا
دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی جبکہ دوسری فوج شکست کھانے کے قریب تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کے تحت دیا کہ وہ مظلوموں اور کمزوروں کو ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی کہ یہ فوج ہے کون سی۔ ارطغرل کے جانباز ساتھیوں کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہونے لگی اور جنگ کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جو فوج شکست کھا رہی تھی اب اسے فتح ہونے لگی۔ اس طرح جنگ کا پانسا مکمل طور پر بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین اسے صلیبی فوج بھی کہتے ہیں۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے متاثر ہو کر عزت بخشی ہی ساتھ ساتھ سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ مقرر کیا۔ بعد میں آپ نے صلیبیوں کے ایک اور قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا خاص الخاص بندہ تھا اور اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ معزز سامعین، ارطغرل وہ بہادر ہستی ہے جس نے بیک وقت نہ صرف دشمنان اسلام صلیبی فوجوں کو شکست دی بلکہ عالم اسلام کے غداروں کو بھی نیست و نابود کیا۔ آگے چل کر ان کے فرزند عثمان نے ان سے بھی زیادہ بہادری کے جوہر دکھائے اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جسے بعد میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانے جانے لگا۔ یہاں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے نشان علم اور تمام خلیفاؤں کی تفصیل بتاتے چلیں۔ خلافت عثمانیہ کا پرچم گہرے سبز رنگ پر مشتمل تھا۔ درمیان سے لال رنگ میں چاند ستارہ ہے جو موجودہ ترکی کا پرچم بھی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ابتدا اور بنیاد تو ارطغرل کے بیٹے عثمان نے ڈال دی تھی، مگر اس کو عالم اسلام کی مرکزیت اور اس کا عروج 1517 عیسوی سے ہوا۔ خلیفہ سلیم یاور جو سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے، ان کے دور میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر خلافت عثمانیہ میں شامل ہوئے۔ اس وجہ سے اسلامی مرکزیت کا دور اسی سلطان کے دور سے سمجھا جاتا ہے۔ اس دور کے بعد 28 خلیفہ آئے جن کی تفصیل یہ ہے۔ سلیم یاور کے بعد خلیفہ سلیمان جن کا دور خلافت 1520 سے 1566 عیسوی تھا۔ خلیفہ سلیم دوم جن کا دور خلافت 1566 سے 1574 عیسوی تھا۔ خلیفہ مراد سوم جن کا دور خلافت 1574 سے 1595 عیسوی تھا۔ خلیفہ محمد عادلی جن کا دور خلافت 1595 سے 1603 عیسوی تھا۔ خلیفہ احمد بخت جن کا دور خلافت 1603 سے 1617 عیسوی تھا۔ خلیفہ مصطفیٰ اول جن کا دور خلافت 1617 سے 1618 عیسوی تھا۔ خلیفہ عثمان دوم جن کا دور خلافت 1618 سے 1622 عیسوی تھا۔ خلیفہ مصطفیٰ دوم جن کا دور خلافت 1622 سے 1623 عیسوی تھا۔ خلیفہ مراد چہارم جن کا دور خلافت 1623 سے 1640 گزرا۔ خلیفہ ابراہیم اول جن کا دور خلافت 1640 سے 1648 گزرا۔ خلیفہ محمد چہارم جن کا دور خلافت 1648 سے 1687 عیسوی گزرا۔ خلیفہ غازی سلمان دوم جن کا دور خلافت 1687 سے 1691 عیسوی گزرا۔ غازی احمد دوم جن کا دور خلافت 1691 سے 1695 عیسوی گزرا۔
خلیفہ مصطفیٰ جن کا دور خلافت 1695 سے 1703 عیسوی گزرا۔ خلیفہ احمد سوم جن کا دور خلافت 1703 سے 1730 عیسوی تھا۔ خلیفہ محمود اول دور خلافت 1736 سے 1754 عیسوی تھا۔ خلیفہ عثمان سوم دور خلافت 1754 سے 1757 عیسوی۔ خلیفہ مصطفیٰ سوم جن کا دور خلافت 1757 سے 1774 رہا۔ خلیفہ عبدالحمید اول جن کا دور خلافت 1774 سے 1789 رہا۔ خلیفہ سلیم سوم جن کا دور خلافت 1789 سے 1807 عیسوی رہا۔ خلیفہ مصطفیٰ چہارم جن کا دور خلافت 1807 سے 1808 عیسوی رہا۔ خلیفہ محمود دوم جن کا دور خلافت 1808 سے 1839 عیسوی رہا۔ عبد المجید اول جن کا دور خلافت 1839 سے 1861 رہا۔ خلیفہ عبدالعزیز اول جن کا دور خلافت 1861 سے 1876 رہا۔ خلیفہ مراد پنجم جن کا دور خلافت 1876 سے 1876 ہی رہا۔ ان کے بعد خلیفہ عبدالحمید دوم جن کا دور خلافت 1876 سے 1909 رہا۔ ان کے بعد خلیفہ محمد پنجم جن کا دور خلافت 1909 سے 1918 رہا۔ خلیفہ محمد وحید الدین جن کا دور خلافت 1918 سے 1922 رہا۔ اور خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد المجید ثانی تھے جن کا دور خلافت 1922 سے 1924 تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی اختتام کا وقت تھا۔ اس کے بعد ترکی کو بہت سی پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی جو 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ خلافت عثمانیہ 600 سال سے زیادہ مرکز اسلام کی علامت رہی۔ ایک دور وہ بھی آیا جب سلجوق خاندان کے خلاف بہت سے قبائل نے اعلان آزادی کر دیا اور خود مختار ریاست قائم کر لی، مگر ارطغرل کے خون میں وفاداری تھی۔ اس قبیلے نے اپنے محسن علاؤالدین سے بغاوت نہ کی۔ یہی وہ دن تھے جب ہلاکو خان نے خلافت بغدادی پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا، جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر قدرت کے کھیل قدرت ہی جانے۔ اسی سال اللہ نے ارطغرل کے گھر ایک روح فرزند عثمان کی صورت میں پیدا کی، جس نے اپنی اوائل عمر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ عالم اسلام زوال کی طرف جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب دشمنان اسلام غالب آ جائیں گے۔ وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوق صدیوں سے رومیوں سے جنگ میں کمزور ہو چکی ہے۔ دوسری طرف تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کی سفاک فوج کی یلغار ایک ایسا طوفان تھا جسے روکنا غداروں سے بھری سلطنت سلجوق کے بس میں نہ تھا۔ تو جب 1300 عیسوی میں تاتاری سفاک و وحشی قبیلے نے سلجوق پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوق سلطان اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان، جس کی تربیت تاریخ کے عظیم جرنل نے بہت توجہ سے کی تھی، وہ اب آزاد تھا۔ اس نے اس عہد میں جنگی امور سے کنارہ کشی اختیار کی اور بہترین امور مملکت چلانے پر توجہ دی۔ وہ اپنے والد کی طرف سے ملنے والی ذہانت اور دور اندیشی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ایک قابل عزت و احترام حکمران بن چکا تھا۔ لیکن اس عہد کے کچھ سرداروں نے اس کی امن پسندی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ مل کر عثمان پر حملہ آور ہو گئے۔ بعد میں جب انہیں عثمان کے ہاتھوں پے در پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی جو انہوں نے عثمان کو کمزور اور بزدل سمجھا۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہو، اور حالت یہ ہوئی کہ ایک ایک کر کے تمام قلعے عثمان فتح کرتا گیا اور ساری سلطنت ان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔
جو کل کی سلطنت عثمانیہ کے مضبوط ستون ثابت ہوئی۔ عثمان کی بہادری کو للکارنا اور اس کی سوئی ہوئی شجاعت کو جگانا صلیبی فوجیوں کو اتنا مہنگا پڑا کہ وہ وقت بھی آ گیا جب قسطنطنیہ اور موجودہ استنبول پر بھی اسلام کا پرچم لہرایا۔ صلیبیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ وہ اس مرد مجاہد سے نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے اپنی شکست اور جگ ہسائی کا بدلہ لینے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی۔ عثمان نے اپنے بیٹے جو ولی عہد بھی تھا کو تاتاریوں جیسی سفاک فوج سے لڑنے بھیجا، اور تغرل کا یہ پوتا بھی بہادری کے معیار پر پورا اترا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں بھی جرت مند اور بہادر خاندان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر نہ کبھی رومیوں نے نہ تاتاریوں نے سلطنت عثمانیہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ یوں ملت اسلام کو پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ کی صورت میں مرکزیت بخشی۔ اسلام کی طاقت کا سرچشمہ خلافت عثمانیہ کا پرچم 600 سال تک لہراتا رہا، اور بالآخر 20ویں صدی کے اوائل میں اور پہلے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دوبارہ عالم اسلام کو ایک طاقت بن کے ابھارے اور تمام عالم اسلام کی مرکزیت کو قائم کرے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب امام مہدی کی قیادت میں تمام عالم اسلام ایک پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے اور ایک طاقت بن کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔